ڈی ایس پی اور کسی سب ڈویژن میں تحصیلدار دونوں ہی کرپٹ تھے، تو وہ جو ڈی ایس پی ہیں وہ منتھلی اپنے ریڈر کے ذریعے وصول کیا کرتے تھے، تو وہ اچھا جی مختلف اسامیوں سے ماہانے وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے ڈی ایس پی کا سسٹم بڑا منظم تھا۔ ایک کلیکٹر یعنی منتھلی کلیکٹر دوسرے کلیکٹرز کے فرائض اور سرگرمیوں سے بے خبر ہوتا تھا۔ تھانے داروں سے ماہانے اور نذرانے اکٹھے کرنے کا ٹاسک ریڈر کرم دین کے سپرد تھا، جس سے وہ چھڑی اور گاجر کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے بڑے مؤثر طریقے سے نبھا رہا تھا۔ کرم دین یعنی ریڈر ڈپٹی صاحب کے گھریلو اخراجات اور ان کی ثقافتی ضروریات کے علاوہ متعلقہ تھانے میں جرائم کی شرح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ماہانے کی رقم میں ترمیم و اضافہ کرتا رہتا تھا، مگر وہ تھانے داروں کو یہ تاکید کرنا کبھی نہ بھولتا کہ دیکھو ادائیگی میں تاخیر ڈپٹی صاحب کو سخت ناپسند ہے، وہ تاخیری عربے کو تخریبی کارروائی سے کم نہیں سمجھتا۔ پھر یوں ہوا کہ ماہ رمضان کے پہلے روز ہی جمعۃ المبارک تھا۔ کرم دین قریبی جامع مسجد میں رمضان کی فضیلت اور آخرت میں گناہوں کی سزا کے متعلق مولانا صاحب کی دل دہلا دینے والی تقریر سن کر بڑا متاثر ہوا۔ یہ ذرا سنیں۔ دوسرے روز وہ ڈپٹی صاحب کی آتی ان کے کمرے میں چلا گیا اور بولا، سر جی رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ بڑی مسجد کے مولانا صاحب نے کی تقریر سن کر خوف آنے لگا ہے۔ سر جی رمضان میں جناب کی پالیسی کیا ہوگی؟ کیا مطلب؟ ڈپٹی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جناب میں منتھلی وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں ناغہ ہوگا یا جناب پالیسی کے متعلق بعد میں بتائیں گے۔ ڈپٹی ذرا پریشان ہوا مگر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولا، دیکھو کرم دین، مولوی ایک شریف آدمی ہے، ہم عید شبرات پر اس کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں، اس کا کام آسان اور سادہ ہے، نکاح اور جنازے کے مسئلے بہت سیدھے ہیں۔ مولوی صاحب کا فیلڈ بڑا محدود ہے مگر امن و امان کا دائرہ کار بڑا وسیع اور کٹھن ہے، جس کی مشکلات کا اندازہ مولوی صاحب کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ دل کا اپنا کام ہے، گردے کا اپنا کام ہے۔ میرے استاد ریٹائرڈ ایس پی سید مراتب علی صاحب کا پالا بھی ایک ایسے مولوی سے پڑ گیا تھا۔ مولوی کا کوئی کام شاہ صاحب نے نہ کیا تو اس نے جمعے کا سارا خطبہ شاہ صاحب پر لگایا اور تقریر کا اختتام اس شعر پر کیا کہ اس کی یہ جرت خطیب شہر کو وہ نہ کرے، یہ نیا ایس پی تو میرے 2 جمعوں کی مار ہے۔ شاہ صاحب مجرموں کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کی بھی شناخت رکھتے تھے، لہذا انہوں نے بھی مولوی کو شعر میں جواب دیا کہ یہ شریف و سادہ ملا، جیسے یہ اقبال کا شعر ہے نا کہ جو پلا ہے کرگسوں میں، تو اس نے اس کی تضمین کی کہ یہ شریف و سادہ ملا جو پلا ہے مسجدوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم جرم سازی، یعنی ہمارے سادہ اور معصوم مولوی کو پولیس اور امن و امان کے پیچیدہ مسائل مشکلات کا کیا پتہ۔ کرم دین، تم نے پالیسی کے متعلق پوچھا ہے تو یاد رکھو کسی بھی محکمے کی ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل بہت ضروری ہوتا ہے۔ تسلسل ٹوٹنے سے محکمے اور ادارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک ناغہ کرنے کا تعلق ہے تو اچھی طرح سن لو، ناغے کسی بھی محکمے کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں۔ کرم دین نے پھر رمضان کے تقدس کا ذکر کیا تو ڈپٹی نے کہا، دیکھو کرم دین، اخراجات بڑھ گئے ہیں، اس بار حج کا بھی ارادہ ہے۔ تحصیلدار پچھلے سال حج کر آیا ہے اور اب محفلوں میں ہم پر طنز کرتا ہے، اس لیے ہمارا بھی حج پر جانا ضروری ہو گیا ہے۔ دیکھو تسلسل کسی صورت میں نہیں ٹوٹنا چاہیے، لہذا سابقہ پالیسی جاری رہے۔ اچھا، اب بوقت روانگی ایئرپورٹ پر تھانے داران و ملزمان و مشتبہگان کا ہجوم قطار اندر قطار ہار لیے کھڑا تھا۔ ڈپٹی اور بیگم ڈپٹی کو ہاروں سے لاد دیا گیا۔ جب دونوں کے چہرے ہاروں سے چھپ گئے تو کار خاص نے ڈپٹی کے کان میں کہا، سر جی اب تو پھولوں کا وزن گناہوں سے بھی بڑھ گیا ہے۔
لہذا مزید ہار پہنانے سے روک دیا گیا۔ ادھر جدہ اور مکہ میں بھی اطلاعات دی جا چکی تھیں، لہذا وہاں بھی متعلقہ حضرات گاڑیاں لے کے ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ وہاں مکہ اور مدینہ میں بھی ہر دو زائرین کی توجہ زیارات کی بجائے زیورات پر رہی۔ اچھا، حج کے مراحل طے کرنے کے بعد الوداعی ملاقاتیں ہوئیں۔ میزبانوں اور مہربانوں نے حسب روایت کھجوروں کے پیکٹ اور آب زمزم کے کین ساتھ لے جانے کے لیے پیش کیے، مگر حاجی اور حاجن دونوں غیر مطمئن اور پریشان سے نظر آئے۔ بالآخر پیمانہ ہوس لبریز ہو کر چھلک اٹھا اور ڈپٹی صاحب بول پڑے کہ دیکھیں، واپسی پر دوست اور رشتہ دار مبارکباد دینے آئیں گے، مجھے اپنے سٹیٹس کے مطابق تحفے بھی دینے ہوں گے، صرف پانی کی بوتلوں سے تو انہیں مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ڈپٹی نے اپنی بات کو عالمانہ رنگ دیتے ہوئے کہا، آپ بال جبریل نکال کر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک دوست حج کے بعد ڈاکٹر اقبال صاحب کے لیے تحفے کے طور پر صرف آب زمزم کی بوتلیں لے گیا تو ڈاکٹر اقبال صاحب جیسی بڑی شخصیت نے بھی مائنڈ کیا اور ناراض ہو کر شعر لکھا کہ کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل شعر ہے، آپ کو پتہ ہوگا احمد حسن صاحب، کہ اقبال نے کہا کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کہ بھائی صرف وہاں سے یہی لے آتے ہو؟ زائران کعبہ سے یہ اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ تو ڈپٹی نے کیا خوبصورت ڈپٹیانہ اس کی تشریح